فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع میری زبان و ذہن کو روشن تر کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے اہمیت قرآن۔ ساتھیوں، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے۔ اگر ہمارے دوست کا خط ہماری طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو ہم نہ پڑھ سکے تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ دوست نے اس خط میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ مگر افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی اس کتاب کے بارے میں ہمیں کبھی یہ تجسس نہیں ہوا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کو بغیر جانے اور سمجھے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ مخملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، مخملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، اس مصلحت کے خزانے کو باندھ رکھا ہے۔ ساتھیوں، قرآن کریم روحانی و جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات، آفات اور بیماریوں میں قرآن کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ قرآن مجید کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے سامنے بارہا دشمنوں کو خائب و خاسر ہوتے دیکھا۔ افریقہ کا کالا جادو قرآن آیات کے سامنے بکھرتے اور بھاگتے دیکھا۔ ہندوستان کے جوگی، پنڈتے اور سادھو اس کلام کے سامنے بے بس ہو گئے اور برہمن پکار اٹھے کہ یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ مگر سامعین کرام، آج کئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک سفلی علوم کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن کریم اپنی قوت شفا، شان اور تاشیر کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان جاہل اور لالچی عاملوں کے در پر اپنا ایمان، عقیدہ اور مال تباہ کر رہے ہیں۔ تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تم جو قرآن اور نماز کے بنا جیتے ہو اس کا کیا؟ ساتھیوں، آئیے قرآن کی طرف لوٹ چلیں۔ یہ سچی، پختہ اور مضبوط کتاب ہے، ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ساتھیوں، امت کے اہل علم میں شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے۔ اس کی برکت اور افادیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے دور میں جبکہ عملیات میں کالے علم اور دوسری بہت سی خرافات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور اس پرفتن دور کے اندر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے ذریعے علاج کو فروغ دینا اور آیت قرآنی سے عام لوگوں کو مشکلات اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے بہت سے صاحب علم اور صاحب فیض اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان جیسے صاحب علم لوگوں کے ساتھ روابط بڑھانے چاہیے۔ ساتھیوں، اگر ہم نے دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں قرآنی تعلیمات کو حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، نہیں تو بقول علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ شکریہ۔